قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ آیات کا جو باقی حصہ ہے وہ جیسے جیسے تفسیر آگے بڑھے گی ایسے ایسے میں ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ تلاوت کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ ویڈیو کو جو ہے وہ طویل ہونے سے بچایا جا سکے۔ آج کی جو آیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا شروع کا حصہ تلاوت کیا ہے، تو اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں ربط کے طور پر کچھ چیزیں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے اگر آپ پوری صورت پر ایک اجتماعی نظر ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے تمام انسان جو ہیں ایک طرح سے ان کو مخاطب کیا، اہل کفار کو الگ سے تنبیہ کی، اس کے بعد پھر جو منافقین تھے ان کا بہت طوالت کے ساتھ تذکرہ کیا، چونکہ منافقین جو تھے وہ بالعموم یہود تھے، تو بنی اسرائیل کو مکمل اور مفصل انداز میں مخاطب کیا، ان کی پوری تاریخ، ان پر اپنے احسانات، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر یہ کہ جتنے دین سماوی ہیں، اسلام، یہودیت اور پھر مسیحیت، ان سب کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد قبلے کے حوالے سے ان مذاہب میں یوں سمجھ لیں کہ جو اختلاف تھا اس کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہونا، اس کا تذکرہ کیا۔ الغرض تمام ملل کو مخاطب کیا اور ان کے اختلافات کا تذکرہ کیا، اور اب یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ سارے اختلافات بطور خاص قبلہ کے حوالے سے یہ ضمنی چیزیں ہیں، اصل مقصود تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے دو جزو ہیں۔ وہ دو جزو کون کون سے ہیں؟ ایمانیات اور اعمال۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آئے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یعنی ہماری دو ہی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ الغرض ان آیات کے اندر پھر اللہ جل شانہ نے وہ جو ہماری دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایمانیات اور اعمال صالحہ، ان کا بھرپور انداز میں جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ تو فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہی نہیں کہ آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں مشرق اور مغرب کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قبلے کی کوئی اہمیت نہیں، قبلے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ قبلے کی یکسانیت سے امت کے اتحاد کا پتہ چلتا ہے، امت کے اتفاق کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے قبلے کی تبدیلی کی حکمتیں جو ہیں الگ سے بیان کی ہیں، لیکن جہاں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ نفی اس چیز کی ہے کہ اس کو مقصود بھی ذات اس طرح سے سمجھ لینا کہ بس اسی پر ہی جو ہے وہ جھگڑتے رہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں یعنی ایمانیات اور اعمال صالحہ ان کو پس پشت ڈال دیں، یہ روش جو ہے غلط ہے۔ تو اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ لیس البر، کہ نیکی کچھ یہی نہیں ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو یہاں سے سب سے پہلے جو نیکی ہے اس کا جو حصہ عقائد پر مشتمل ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایمانیات اور اعمال صالحہ۔
تو یہاں سے عقائد کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ان چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور تمام آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور تمام پیغمبروں پر۔ اچھا، یہاں 1 2 3 4 اور 5 چیزوں پر جو ہے بطور خاص ایمان لانے کا تذکرہ ہوا، تو میں ان کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ پر ایمان رکھے، تو یاد رکھیے گا اس میں کہ جو سورہ اخلاص ہے اور جو آیت الکرسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بیس دیتی ہے کہ اللہ جل شانہ پر کس طرح سے ایمان لانا ہے۔ تو اللہ کی جو صفات قرآن کریم میں مذکور ہیں، اللہ کو انہی صفات کے مطابق ماننا جو ہے وہ ہم پر لازم اور فرض ہے۔ چنانچہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہوگا سوائے کچھ ملحدین کے کہ جن کے مذہب میں اللہ کا جو ہے وہ کنسیپٹ نہ ہو۔ سبھی اپنے یہاں اللہ کو مختلف ناموں کے ساتھ، کہیں دیوتا کے نام کے ساتھ، کہیں جو ہے وہ رام کے نام کے ساتھ، یعنی کسی نہ کسی معبود کا ایک تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ مشرک اسی لیے قرار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاں جس معبود کو اللہ سمجھا ہے اس کی کچھ ایسی صفات انہوں نے اپنے ہاں سے ساتھ ملحق کر لی ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے منافی ہیں۔ تو اللہ کی ذات کی جو صفات ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں، بس اس کے مطابق جو ہے ہمیں اللہ جل شانہ پر ایمان جو ہے وہ لانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی بیسک چیز جو کہ سورہ شورى میں ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اب اسے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص سورج کو خدا مانے، چاند کو خدا مانے، پتھر کو خدا مانے، کسی سانپ کو خدا مانے، سب چیزوں کی نفی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے متعلق یہ ایک اصول ہمیں قرآن نے دے دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جل شانہ کی مانند کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ کسی محسوس چیز کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ اخلاص اور آیت کرسی یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں، ایک سورت ہے اور ایک پوری آیت ہے، تو جو اللہ کی صفات ان دونوں مقامات پر آئی ہیں، سب سے پہلے جو ہے ان کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد پھر پورے قرآن کریم کے اندر اور ذخیرہ حدیث کے اندر اللہ جل شانہ کی مختلف صفات جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں، اور علماء حقہ نے ان کو جمع بھی کر دیا ہے، تو ان کے مطابق اللہ جل شانہ کو مانیں۔ لیکن ایک بات جیسے میں نے عرض کی کہ اس کو بنیاد بنا کر اگر آپ رکھیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ چوکیں گے نہیں۔ وہ کیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جل شانہ کی جو ہے کوئی مثل نہیں۔ اور یہ مثلیت یاد رکھیے گا ذات میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ نہ تو اللہ جل شانہ کی طرح کوئی ذات میں ہے اور نہ ہی صفات میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ دکھ دور کرنے والا ہے، اللہ خوشیاں دینے والا ہے، تو جس طرح سے یہ کام اللہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ دوسری بات والیوم الآخر، کہ آخرت پر ایمان رکھے۔ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کہ بعض حضرات نے آخرت کے کانسیپٹ میں کچھ ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کھانی چاہیے تھی۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن ہم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہ جنت اور دوزخ میں جو داخلہ اور قیام ہوگا وہ بھی روح اور جسم کے ساتھ ہوگا۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں جی وہ صرف اور صرف ایک روحانی حشر ہوگا، روحیں ہی جو ہیں وہ اٹھیں گی، روحوں کو ہی جو ہے وہ عذاب یا ثواب کا احساس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر ایک بڑی واضح آیت ہے جو ان سب تصورات کی نفی کرتی ہے۔ وہ آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان الآخرۃ لہی الحیوان۔ یہ آیت میں مجھ سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، شاید میں درست الفاظ نہ ادا کر پا رہا ہوں کیونکہ درمیان سے اچانک پڑا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی عام سی اور بڑی عام فہم سی بات ہے کہ اصل جو ہوتی ہے وہ نقل سے ہر اعتبار سے کامل ہوتی ہے۔ تو اگر نقل کا یہ حال ہے جس کو اللہ نے نقل کہا کہ جس کے اندر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، جسم اور روح کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جسم اور روح کے ساتھ کرتے ہیں، تو جب نقل کا یہ حال ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ جو اصل ہے، جس کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو اس زندگی کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ صرف روح کے ساتھ جو ہے وہ چلے پھریں، ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نقل جو ہوتی ہے وہ اصل سے کم تر ہوتی ہے، یا اصل جو ہوتی ہے وہ نقل سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اس لیے آخرت کے حوالے سے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ اور روح دونوں کے اجتماع کے ساتھ اور اس موجودہ حالت سے کہیں زیادہ حقیقی تر حالت کے اندر، واقع تر حالت کے اندر ہم اٹھائے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز والملائکہ، فرشتوں کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اور احادیث کے اندر بالعموم ان کی ذات اور صفات کے حوالے سے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ نحل کے اندر ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے اندر نا کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ کرتے، ان کے اندر عصیان کا، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، نیز یہ کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہوئی ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کی جو صفات ذخیرہ احادیث یا قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ان کے مطابق فرشتوں پر ایمان جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے سورہ نحل میں۔ اصولی طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر ایمان رکھنا جو ہے وہ چاہیے۔ اب یہاں میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ جیسے گوتم بدھ، یہ اس طرح سے کچھ اور شخصیات جن کے بارے میں مختلف کتابوں میں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے، یاد رکھیے گا کہ اس بحث کا ایمانیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تاریخ پڑھنے یا سمجھنے کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا، ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے اللہ کی باتیں ماننے کا، اس کے احکامات کی پیروی کرنے کا۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو بھی نبی آئے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ فلاں نبی تھا کہ نہیں تھا، اس کی تحقیق ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا بس ہمارا اس پر ایمان۔ تو یہ چند باتیں جو تھیں ایمانیات سے متعلق ہو گئیں۔ اس کے بعد اب اگلا حصہ جو ہے وہ اعمال کا شروع ہوتا ہے، اور اعمال کا جو حصہ جو ہے اس کے آگے جو ہیں وہ پھر 3 جو ہیں وہ حصے الگ الگ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔